أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کی نسبت جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر تو تم اس کے جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم لوگ سچے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کو اور اللہ کے باغیوں کو اور کفار مکہ کو خاص طور پر اور پوری دنیا کے ہٹ دھرم کافروں کو عام طور پر یہ چیلنج دیا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کا لکھا ہوا اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے. اگر تم اس بات کو لے کر کے ایمان میں داخل نہیں ہو پا رہے ہو میرے نبی پر شک کر رہے ہو قرآن پر شک کر رہے ہو تو جاؤ تمہیں آج میں نے چیلنج دیا اور چیلنج یہ ہے کہ اگر تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ قرآن ہے اور تم یہ مانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے نعوذ باللہ تو محمد آپ کے نزدیک ایک عام آدمی ہے. سارے کافروں سے اللہ کہہ رہا ہے محمد تمہارے نزدیک ایک عام آدمی ہے تو جب وہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو. جاؤ تمہیں چیلنج ہے تم قرآن کریم پورا قرآن کریم نہ لکھو بلکہ قرآن کی کوئی ایک آیت کوئی ایک سورت لکھ کر کے دکھا دو اگر قرآن کے ہم وزن قرآن کے ہم معنی جس کے اندر احکامات بھی اعلیٰ ہو جس کے نثر کے باوجود وہ نظم سے زیادہ اعلیٰ ترین پڑھی جاتی ہو اتنی زیادہ خوبصورت آیت تم ایک لا کر کے دکھا دو تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے ہم وزن ہم پلہ کوئی آیت آپ کو کوئی صورت لانی پڑے گی. اللہ فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا اگر تم لوگوں کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس کی طرح ایک ہی صورت لے آؤ. کیونکہ اگر بشر کا کوئی کلام ہوگا یعنی انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوگا تو دوسرا انسان ایک زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی نہ کوئی انسان ایسا ضرور آتا ہے جو پچھلے انسان کے کارنامے کو وہ اپنے کارنامے سے پیچھے کر دیتا ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ جیسے کسی دور میں 5 منزلہ عمارت بڑی عمارت سمجھی جاتی تھی جس کے یہاں پر 5 منزلہ بنی ہوئی ہے اس مستری کا بھی بڑا نام ہوتا تھا اس انجینئر کا بھی بڑا نام ہوتا تھا کہ 5 منزلہ صاحب عمارت ہے اس محلے کے اندر. لیکن ہم دیکھتے ہیں چند ماہ گزرتے تو کوئی ایسا آدمی آ جاتا اس نے 6 مالہ تیار کر دی. 6 مالے والے کا کچھ دن تک بھرم رہا پھر اس کے بعد کوئی آدمی آیا اس نے 10 مالہ تیار کر دی 50 مالہ تیار ہونے لگی یہاں تک کہ برج خلیفہ آیا. برج خلیفہ میں 200 سے زائد اس کے اندر منزلیں بنی تو پچھلے اس سے پہلے جتنے بھی انجینئرز تھے جتنے بھی مستری تھے برج خلیفہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 50 منزل بنانے والے تھے وہ بھی انسان تھے اور برج خلیفہ بنانے والا اور اس کے آرکیٹیکٹ بھی انسان ہے تو انسان نے اگر 55 مالہ بنائی ہے تو یہاں پر برج خلیفہ میں 200 مالہ سے زیادہ بنانے والا بھی ایک انسان ہے. اب سنا یہ ہے کہ اب کوئی سعودی عرب میں یا گلف میں کسی جگہ پر برج خلیفہ سے بھی زیادہ اعلیٰ ترین کوئی ٹاور بن رہا ہے
اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ برج خلیفہ سے بڑا ٹاور بھی بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ برج خلیفہ کا بنانے والا ایک انسان ہے، اور انسان کے کارنامے کو دوسرا ایک انسان یا تو اسی زمانے میں یا کسی اور زمانے میں وہ فوراً کوئی ایسا کارنامہ کر جاتا ہے جو پچھلے بشر کے، پچھلے آدمی کے کام کو پھیکا کر دیتا ہے. انسان کے کام کو پچھاڑ سکتا ہے، لیکن اگر مسئلہ آ جائے اللہ کے کام کا اور بندے کے کام کا تو بندہ کبھی بھی اللہ کے کام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے اور سمجھا رہا ہے پوری امت کو، پوری کفرستان کو، پوری منافقستان کو یہ سمجھا رہا ہے اگر تمہیں یہ شک ہے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو جاؤ، تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی اپنا قلم، کاغذ، پینسل اٹھا لو. اگر یہ انسان کا لکھا ہوا ہوگا تو کوئی نہ کوئی انسان تو ایسا پیدا ہوگا جو اس سے اعلیٰ ترین کلام لکھ سکتا ہے. لاؤ لے آؤ قرآن کریم کے برابر. اور اگر کوئی نہ لکھ سکے تو یہ مان لینا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ پروردگار کا کلام ہے. آج 1445 سال، 1450 سال گزر چکے. ایسا نہیں ہے لوگوں نے، کافروں نے کوشش نہیں کی وہ قرآن کریم کے ہم وزن کوئی آیت بنانے کی. بہت کوششیں ہوئی ہیں، دور اول سے لے کر آج تک کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ رب کا کلام ہے. ایسا معجزہ ہے کہ ساری کفرستان قرآن کے معاملے میں سب کے سب پھیکے پڑ جاتے ہیں. قرآن کی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بھی نہیں بنا پاتا. یہ آج بھی معجزہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ مان چکے ہو کہ کوئی انسان نہیں بنا سکا آج تک اور نہ بنا پائے گا تو ایک بات سمجھ لو، پھر تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ قرآن محمد کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کے پروردگار کا اتارا ہوا کلام. اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کو چھوڑ کر. یعنی اگر تم قرآن کریم جیسا کوئی سورت تم لے آئے ہم مان جائیں گے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں محمد کا ہے. اور اس کلام جیسا بنانے کے لیے آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے. پوری کفرستان، پوری دنیا کو لگا لو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو تم بلا لو، اور اگر تم دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی صورت لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تم قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکو گے. آگے فرماتا اللہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اپنی ہار مان لو تم اپنی کہ تم اللہ کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لا سکتے ہو، اور یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے، یہ بات مان لو. اور اگر ابھی بھی تمہاری بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہٹ دھرمی سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ اگر ہٹ دھرمی کرو گے اللہ غصہ ہوگا. اور سنو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یعنی دلیل نہ لانے کے باوجود تم پھر بھی ہٹ دھرمی پر لگے رہو گے، نہیں یہ تو محمد کا لکھا ہوا کلام ہے، نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس لیے جب قرآن کریم کے ہم وزن تم کوئی صورت نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. ہمیں اے اللہ صدق دل سے یہ بات تسلیم ہے، یہ تیرا کلام ہے. ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تیرا کلام ہے. اور سارے ایمان والوں سے یہ درخواست ہے کہ جب یہ آیت آیا کرے تو کہا کرو کہ اے اللہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ یہ تیرا کلام ہے، ہم دل سے مانتے ہیں اے اللہ یہ تیرا کلام ہے.